بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم آج کی اس ویڈیو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی کا واقعہ بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ان کے جہیز میں کون کون سی چیزیں شامل تھی اور آپ کا ولیمہ کیسے کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب میرے نکاح کو 1 مہینہ گزر گیا تو میرے بھائی حضرت عقیل میرے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، ہے میرے بھائی، آج تک میں اتنا خوش نہیں ہوا جتنا یہ سن کر خوش ہوا کہ تمہاری شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سے ہو گئی ہے۔ اب آپ اگر ان کو اپنے گھر بھی لے آئیں گے تو اس سے ہمارے دل خوش ہوں گے۔ میں نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم آتی ہے۔ انہوں نے کہا، میں آپ کو کہتا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں۔ لہٰذا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے تو راستے میں آپ علیہ السلام کی خادمہ ام ایمن سے ملاقات ہو گئی۔ ہم نے ان سے آپ کا تذکرہ کیا تو کہنے لگی کہ آپ انتظار کریں، ہم عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق بات کرتی ہیں۔ ان معاملات میں مردوں کی نسبت عورتوں کی باتیں زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ وہ واپس مڑ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئیں اور انہیں اور پھر ساری ازواج مطہرات کو ساری بات بتائی تو سب امہات المومنین اکٹھی ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں حاضر ہوئیں اور آپ کی چاروں طرف بیٹھ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم ایک اہم معاملے میں آپ کے پاس حاضر ہوئی ہیں۔ ہے کاش آج اگر حضرت خدیجہ زندہ ہوتی تو اس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد اور دینی بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ام ایمن کو علی کو بلانے کے لیے بھیج دو۔ حضرت ام ایمن جب نکلی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا منتظر پایا تو ان سے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلاوے پر لبیک کہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں ام ایمن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو تمام ازواج مطہرات کمرے میں تشریف فرما تھیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑی محبت اور عزت سے آج رات تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ آپ نے عورتوں سے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تیار کرو۔ انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو تیار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلا کر مٹھی بھر درہم انہیں دیے اور فرمایا کہ ان درہم کے بدلے مناسب اشیاء خرید کر لاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ درہم گنے گئے تو وہ 63 درہم تھے، تو حضرت سیدنا سلیمان فارسی اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو خریدی ہوئی اشیاء کو اٹھانے میں مدد کے لیے ساتھ بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 درہم عطا فرمائے تھے، اور جو چیزیں میں نے ان سے خریدی تھی وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ تو سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے جہیز میں روئی سے بھرا ہوا موٹے کپڑے کا ایک بستر، چمڑے کا ایک دسترخوان، چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، پانی کے لیے ایک مشکیزہ اور کوزہ اور نرم اون کا ایک پردہ، آپ کی قمیض، آپ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک برقع، دستی چکی اور تانبے کا دست، لکڑی کا بنا ڈونگا اور دودھ دھونے کے لیے گہرا برتن اور مٹی کے برتن تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو خریدا تو میں نے حضرت سلیمان اور بلال رضی اللہ عنہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ سامان اٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو رونے لگے اور آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر عرض کی، یا اللہ، ایسے لوگوں کو اپنی برکت سے نواز جن کا شعار ہی تجھ سے ڈرنا ہے۔
ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رات کو دیر سے گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آج آپ بہت دیر سے گھر تشریف لائے ہیں، کیا وجہ ہوئی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آج رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنتے رہے ہیں، اس لیے دیر ہو گئی ہے۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا باتیں ہوئی؟ تو جناب شیر خدا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کے جہیز کا ذکر فرمایا، جس میں ایک جوتی تھی جس میں جواہرات لگے ہوئے تھے، اور داماد کو ایک تاج دیا جس میں ہیرے اور موتی لگائے گئے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے جب یہ بات سنی تو یہ خیال کیا کہ شاید میرے شوہر نے یہ بات اس لیے دہرائی کہ ان کا جہیز زیادہ تھا اور میرا نہایت مختصر۔ رات کو جب علی المرتضیٰ سوئے تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا ایک نہایت خوبصورت عرفہ و اعلیٰ مقام پر ایک نورانی تخت پر جلوہ افروز ہیں، ہزاروں حوریں خدمت میں کھڑی ہیں، ان میں ایک لڑکی جو حسن و جمال میں بے مثال ہے، ہاتھوں میں 2 تشت موتیوں اور جواہرات کے لیے ہوئے کھڑی ہے اور بار بار حضرت فاطمہ الزہرا کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ اس کی طرف ایک نظر ہی دیکھ لیں۔ جناب شیر خدا نے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ لڑکی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب آپ رضی اللہ عنہ کے حوالے سامان کیا تو باقی جو درہم بچے تھے وہ درہم بھی آپ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کر دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ درہم حضرت ام سلمہ کے پاس رکھوا دیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے پاس رکھے ہوئے درہم میں سے 10 درہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیے اور ارشاد فرمایا، ان سے کھجور، گھی اور پنیر خرید لو۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں یہ چیزیں خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چمڑے کا ایک دسترخوان منگوایا اور آستینیں چڑھا کر کھجوروں کو گھی میں مسلنے لگے اور پھر پنیر کے ساتھ اس طرح ملایا کہ وہ حلوہ بن گیا اور ارشاد فرمایا، ہے علی جسے چاہو بلا لاؤ۔ میں مسجد میں گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے کہا، آپ کی دعوت ہے، قبول کریں۔ سب لوگ اٹھ کر چل دیے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ لوگ بہت زیادہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چمڑے کے دسترخوان کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا اور فرمایا، 10 افراد کو بلاتے جاؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ صحابہ کرام کھا کر نکلتے گئے لیکن کھانے میں بالکل کمی نہ ہوئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے 100 افراد نے وہ حلوہ کھایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے دائیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے بائیں بٹھا کر سینے سے لگایا اور دونوں کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا اور فرمایا، ہے علی، میں نے کتنی اچھی زوجہ سے تیرا نکاح کیا ہے۔ پھر ان دونوں کے گھر تک ان کے ساتھ پیدل چلے اور باہر نکل کر دروازے کو پکڑا اور یہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو اتفاق اور اطاعت نصیب فرمائے۔ میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں اور اس کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ